السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. ایگزیکٹلی وہی ہوا جو سوچا جا رہا تھا، ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں پہلے سے پیشین گوئی کر دی گئی تھی. جس روز ان کی حکومت ختم ہوگی یہ ایک لمحہ یہاں نہیں ٹھہریں گے. نواز شریف تو واپس آئیں گے نہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. شہباز شریف اپنی حکومت ختم ہونے کے ٹھیک 5 دن کے بعد ملک سے چلے گئے ہیں. یہ ملک میں نہیں رہیں گے. یہ بات عمران خان نے بھی کی تھی، یہ بات تجزیہ کاروں نے بھی کی تھی، یہ بات ہر وہ شخص جو ان کا بیک گراؤنڈ جانتا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جو پاکستان میں علاج نہیں کرا سکتے وہ یہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں. بھاگ رہے ہیں، اب یہ بھاگ رہے ہیں. لیکن ان کے بھاگنے کے پیچھے ایک وجہ اور بھی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کا اس کیس کو ٹیک اپ کرنا جس کا میں نے ذکر 2 دن پہلے کیا تھا. میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میں ویڈیوز جو ویلاگز بناتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. آج جو ویلاگ بنا رہا ہوں اس کے بعد جو 2-4 دن کے بعد واقعہ ہوگا اس پہ ویلاگ کروں گا، آپ دیکھیں گے اس کی کڑی آپس میں مل رہی ہوگی. تو جو لوگ چینل کو مسلسل دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے. شہباز شریف کو لندن بھگانے پہ مجبور کرنے والی وہ کون سی چیز ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اور نواز شریف کو واپس آنے سے روکنے والی وہ کون سی چیز ہے. وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. وہ کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک فیصلہ ہے جو کہ سپتمبر سے پہلے ہونے کو ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ جس کا میں ابھی ذکر کروں گا. اس سے پہلے آپ کو میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں، ایک ضمنی ڈیٹیل بتا دوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے چند گھنٹے پہلے ایک ویلاگ کیا ہے جس میں نے بتایا کہ صدر پاکستان کے ناک کے نیچے ایک غدار، ایک نہیں شاید ایک سے زیادہ غدار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. صدر پاکستان کا جو سٹاف ہے اس میں ایک ایسی غداری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے پوری قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا دی ہے. صدر پاکستان ہمارے سپریم کمانڈر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور فوجی ترمیمی بل، فوج کا جو ترمیمی بل ہے اس پہ میں نے دستخط کیے ہی نہیں ہے. میں نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اس ویلاگ میں اپنی، مختصر بتا رہا ہوں، میں نے دستخط نہیں کیے. میرے دستخط کے بغیر میرے سٹاف نے نیچے سے کارروائی ڈال کے اس بل پہ میرے دستخط کر کے بھجوا دیا اور یہ قانون بن گیا. میں نے تو دستخط کیے ہی نہیں تھے. یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے. صدر پاکستان، اس کا سٹاف، اس کے جعلی دستخط کر کے ایک بل کو قانون بنا دے. یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس یہ میں اس پہ ویلاگ مسلسل ایک تفصیلاً ویلاگ بنا چکا ہوں، اس کا لنک اوپر ہے، آپ جا کے دیکھ سکیں گے بعد میں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوں کی منظوری کے حوالے سے صدر پاکستان کے پاس اختیارات کیا ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بل، یہ جس کے تحت کہا گیا تھا کہ ایجنسیاں کسی بھی گھر میں چھاپا مار سکتی ہیں، کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہیں. یہ بل منظور اگر ہوا ہے تو صدر پاکستان کے پاس کیا اختیار تھا. صدر پاکستان اس بل کو منظور ہونے سے روک سکتے تھے. اس کی تفصیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ موضوع نہیں، موضوع ہمارا ہے شہباز شریف کا باہر بھاگنا، نواز شریف کا پاکستان نہ آنا. کون سا فیصلہ بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اس پہ میں آتا ہوں. ضمنی ایک یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل اس کی. ناظرین، اس کو جنگ اور جیو رپورٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وزارت قانون اور انصاف نے صدر عارف علوی کی جانب سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط سے متعلق حالیہ ٹویٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے تو صدر کے پاس 2 اختیارات ہوتے ہیں. صدر منظوری دیں یا مخصوص مشاہدات کے ساتھ، یعنی مخصوص آبزرویشنز کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں. آئین کا آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا. وزارت قانون و انصاف کا کہنا ہے کہ موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل 75 کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی اور صدر نے جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی. بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا. صدر مملکت کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے. صدر کہہ رہے ہیں میرے سٹاف نے کارروائی ڈالی ہے، انہوں نے غداری کی ہے. وزارت قانون و انصاف جو کہ اس وقت انٹرم گورنمنٹ کی ہے، یاد رکھیے گا عبوری حکومت کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں صدر کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ بل کو خالی بھجوا دیں، تو کچھ نہ کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا. اب ایک نئی قانونی بحث چھڑ گئی ہے. ایک بحث یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ اتنی دیر سے کیوں بولے، اب کیوں بولے جا کے، جب یہ ہو رہا تھا تب کیوں نہیں بولے. وزارت قانون و انصاف کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا. اب یہ ایک نئی بحث ہے. یہ معاملہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا آپ کے. آگے آتے ہیں. شہباز شریف لندن جا چکے ہیں. مختصراً آج کی فلائٹ، اتوار کی فلائٹ، شہباز شریف ول ناٹ بی ہیئر. وہ آپ کو لندن میں نظر آئیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں جناب کہ باقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملیں گے. کیوں؟
کیونکہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کو گارنٹی مل گئی ہے. پہلی بات تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, آپ کو گارنٹیاں چاہیے. آپ سزا یافتہ مجرم ہیں, آپ نے اپنی سزا کاٹنی ہے, آپ مفرور ہیں اور آپ گارنٹیاں لیتے پھر رہے ہیں. پھر تو عمران خان بھی کل کو گارنٹیاں لے گا. اس کا مطلب ہے اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر عدالت نے سزا دی ہے کسی کو تو وہ کہیں اور سے گارنٹی لے کے اپنی سزا ختم کرا سکتا ہے. ایسا ہی ہے, عام آدمی کو تو یہ سہولت میسر نہیں ہے نا, یہ صرف شریف خاندان کو سہولت میسر ہے. اور بڑے ہنستے مسکراتے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں گارنٹیاں مل گئی ہیں. اور ایک اور بات بتا دو آپ کو, گارنٹیاں نہیں ملی ہیں, وہ گارنٹیاں ساری واپس ہو گئی ہیں. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا بھائی جان, یہ تازہ بیان ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں واپس نہیں آ رہا. یہاں پہ انہوں نے نون لیگ والوں نے رولا ڈالا ہوا, رولا باجے بجائے ہوئے انہوں نے, نواز شریف واپس آئے گا, نواز شریف آ کے کیمپین چلائے گا, نواز شریف آ کے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. گارنٹیاں گرنٹیاں نہیں ملی ہیں. نواز شریف نے انکار کر دیا ہے. تبھی شہباز شریف یہاں سے لندن گئے ہیں, اپنے بڑے بھائی سے ملیں گے, جا کے ان سے مشاورت کریں گے. اور گئے کیوں ہیں بھائی جان؟ سپریم کورٹ نے کہا, میں نے اس پہ ویلاگ کیا ہوا ہے بائی دا وے, دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, پیج کو فالو کر لیں, آپ ایسے ویلاگز مس نہیں کریں گے. میں نے 3 دن پہلے ویلاگ کیا تھا, میں نے بتایا تھا سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے میں یہ سخت فیصلے کر کے جاؤں گا, سخت فیصلے کر کے جاؤں گا. کون سا فیصلہ تھا؟ عمران خان نے ناظرین نیب ترمیمی بل عدالت میں چیلنج کر رکھا تھا. انہوں نے کیا کیا, مختصراً بتا رہا ہوں. انہوں نے نیب میں ترمیم کی, نیب کے قانون میں ترمیم کی. مختصراً یہ کہ نیب کے دانت نکال دیے انہوں نے, سارے ڈنگ جو تھے نیب کے نکال دیے. آپ تبھی تو دیکھ لیں نیب ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا, کتنے بڑے بڑے کیسز ہیں. انہوں نے آ کے ترمیم کر کے ڈنگ نکال دیے. عمران خان پہنچ گیا عدالت, اس نے کہا جناب کہ اس کو میں چیلنج کرتا ہوں. حالانکہ عمران خان اس وقت خود پابند سلاسل ہے, اگر یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو عمران خان بھی پھنسے گا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ ترمیم انہوں نے غلط کی ہے, انہوں نے نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا, لہٰذا اس نے سپریم کورٹ میں یہ ترمیم چیلنج کر دی. اس کی 40 سماعتیں ہو چکی ہیں, فیصلہ نہیں ہوا. 2-3 دن پہلے جسٹس بندیال صاحب نے کہا تھا کہ میرے پہ فرض ہے, اگلے مہینے سپٹمبر میں میری ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے, میں اس کیس کا فیصلہ سنا کے جاؤں گا. انہوں نے بھانپ لیا کہ نیب ترمیم جو ہم نے کی ہے یہ تو کسی کام کی تو ہے نہیں, یہ ساری آئین و قانون کے منافی ترمیم کی گئی ہے. سپریم کورٹ تو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی اس کو, سپریم کورٹ تو اس کو کالعدم قرار دے دے گی. جس روز یہ ترمیم کالعدم قرار ہوئی ناظرین, یہ سارے پھنس جائیں گے. اکثریت پی ڈی ایم کی آپ کو اندر نظر آئے گی, اس لیے وقت سے پہلے بھاگ رہے ہیں. نواز شریف کو کیا ہوا؟ اگر فرض کریں گارنٹی ملی بھی تھی, نواز شریف نے پھر بھی آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ اس کو پتہ ہے جسٹس بندیال نہیں چھوڑے گا. جسٹس بندیال نے نیب ترمیمی آرڈیننس اگر اڑا دیا تو میں پھنس جاؤں گا. اور یہ بات اعتزاز احسن صاحب نے بھی کی ہے کہ مفرور ملزم اپنے حق کے دفاع سے دفاع کھو بیٹھتا ہے. یعنی ایک ملزم ہے نا, اس کے پاس حق دفاع ہوتا ہے. وہ اگر اپنے آپ کو قانون کے سامنے سرنڈر کرتا ہے, پیش کرتا ہے, تو اس کے پاس حق دفاع ہے. لیکن اگر ملزم مفرور ہے تو پھر وہ حق دفاع کھو بیٹھتا ہے. ابھی 7 سال کی سزا پڑی ہے نواز شریف صاحب کی, جو واپس آ کے ان کو بھگتنا ہوگی. ان کو ضمانتیں نہیں ملیں گی کیونکہ وہ مفرور ہیں, اور یہ بات نواز شریف صاحب کو پتہ ہے. تو نواز شریف صاحب تو واپس آنے کو نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جا چکے ہیں. پیپلز پارٹی والے جو ہیں انہوں نے انتخابات کے سلسلے میں خان کے موقف کی حمایت کر دی ہے. انہوں نے کہا جو عمران خان, مطلب یہ تو نہیں کہا کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. عمران خان کیا کہتا ہے؟ الیکشن کرواؤ. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ, مولانا بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ان سب نے کہا ہے کہ اب اگر الیکشن ہوں گے ٹائم پہ تبھی ہماری بچت ہے, ورنہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمیں لے ڈوبے گا, ہمیں کھا جائے گا. فائلیں کھل گئی نا, نیب ترمیمی آرڈیننس اگر اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے, فائلیں کھل جاتی ہیں, تو پھر یہ تو گئے. تو یہ صورت حال ہے ناظرین. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو فالو کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.